سر 2 دن پہلے تک لگ رہا تھا کہ حکومت بیک فٹ پر ہے، لیکن ایک عدالتی فیصلے کے بعد جس قسم کے ہڑبڑاہٹ میں فیصلے ہوئے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور شاید اس کا رزلٹ بھی کوئی اچھا نہ نکلے۔ آپ ان فیصلوں کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پابندی لگانے کا، یہ تو ناممکن ہے، جسے چند روز قبل سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ کہتا ہے کہ طریق انصاف ہے، طریق انصاف تھی، اور اس کو ٹکٹیں واپس دے رہا ہے۔ ویسے ان کی بکلاہٹ کا ہے کہ انہیں غالباً عمران فوبیا ہو چکا ہے۔ اس جماعت کو پابندی لگانے کی ان کی خواہش ہے جس کا یہ سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے، قانونی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکے۔ ایک کامن سینس ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، تو جس سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے 8-5 سے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ اس جماعت کو کیسے پابندی لگائیں گے؟ یہ ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، ان کی ضد ضرور ہو سکتی ہے، لیکن مجھے اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بادی نظر میں۔ بالکل صحیح ہے کہ چونکہ ان کے پاس اب میجورٹی نہیں ہے تو جو ترامیم یہ کرانا چاہتی ہے وہ بھی حکومت کے لیے مشکل ہے۔ پھر عوامی دباؤ، مہنگائی اور بجلی کے بلوں کو لے کر اور جو جتنی بھی ہمیں معاشی مشکلات ہیں وہ بھی بڑھنے کا خدشہ ہے، اور اگر بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے ہیں تو عوام کے ساتھ مل کر کوئی دھکا لگ سکتا ہے انہیں۔ دیکھیں، اقرا میجورٹی نہیں، ان کے پاس منورٹی بھی نہیں ہے۔ 17 سے 18 سیٹیں تھی، بقول قانون شید کے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، مختلف ذرائع جو انڈیپینڈنٹ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس سیٹیں نہیں تھی۔ انہیں زبردستی اچانک اس دن رات 10:30 بجے رزلٹ روکے گئے۔ پھر ایک اسلام آباد میں میٹنگ ہوتی ہے، 2 سیاسی اور کچھ اور لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد صبح 4:30 بجے انہیں جتانے کی کوشش کی جاتی ہے فارم 47 کے تحت۔ اب بھی وہ کیس ٹریبونل میں چل رہے ہیں۔ اگر وہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اسلام آباد میں 3 سیٹیں واپس جانے کا سہارا ہے، لیکن عدالت کیا ہے، اب جیسے بجلی اور قیمتوں کی قیمت میں، روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ ہو رہا ہے، مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ طریقے صاحب پیچھے رہ جائے گی۔ مہنگائی کا اسیب اس حکومت کو سیلاب انہیں بہا کر لے جائے گا۔ اب اس مہنگائی سے بچنے کے لیے کبھی یہ دھرنا فیض آباد میں کرا دیتے ہیں، ایک طرف طریق انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی، ایک دفعہ 144 لگی ہوتی ہے اور 7-8 کے پرچے دے دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا فرسٹریشن ہے کہ حکومت چل نہیں رہی، زبردستی لے بھی لی، اور عمران خان صحیح ہے یا غلط ہے، ان کی حکومت کوئی مثالی نہیں تھی، عثمان بزدار نے لٹ کے پیسہ کمایا، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ حکومت تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت ثابت ہوئی ہے۔ اور اس حکومت میں جس طرح سرکاری افسروں نے جھوٹے مقدمات درج کیے، پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست 1947 سے لے کے مجھے کوئی ایک پارٹی بتا دے جس میں 2 سال میں اتنے مقدمات درج ہوں، کوئی ایک ایسا وزیر اعظم بتا دے جس میں 200 سے زیادہ مقدمات درج ہوں۔ یہ بکلاہٹ کا نشانہ ہے کہ جب آپ کا سائفر کیس بھی 0 ہو گیا، توشہ خانہ بھی 0 ہو گیا، عدت کیس جو ایک گھٹیا کیس تھا، ایک غلیظ کیس تھا، ایک چھوٹی سوچ کا کیس تھا، میاں بیوی ایک مقدس رشتہ ہے، نکاح ایک مقدس کام ہے، اس کا بھی سہارا لیا۔ جب اس میں بھی ناکام ہو گئے تو ہون کہتے ہیں سونیاں ہوئیں گلیاں تے مردہ یار پھرے۔ میرا خیال ہے مردے کو بھی حساب دینا ہے۔ 3 افراد پر آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے، لگ جائے گا آرٹیکل 6؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے فیصلوں سے ایک راہ نکل آئے گی کہ جو بھی جماعت اقتدار میں ہوگی وہ اگلی جماعت کو سیاسی دیوار سے لگا دے گی؟ آج تک آرٹیکل 6 کتنے لوگوں پہ لگا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے رماں، پھر بھی کم نکلے۔ میرے خیال میں یہ حکومت کا، کمزور حکومت کا ایک یہ حال ہے کہ جب انہوں نے اپنی کشتی کو بادی نظر میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، میں نے 3 ماہ گزارش کسی خبر کی بیس پہ کیے ہیں کہ انہیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ بڑی مشکل آپ کو لائے ہیں، آپ کی آنے سے نہ اکانومی بہتر ہوئی ہے، نہ ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے، نہ آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہوئی ہے۔ ہمارا خیال تھا ہمیں سعودی عرب، یو اے یا چین دے گا، وہ بھی کچھ نہیں ملا۔